معزز سامعین گرامی قدر، رمضان میں جو کام ہم نے کرنے ہیں، جن کاموں کا ارادہ کرنا ہے اور جن کو پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور رمضان ہمیں کیا اسباق دیتا ہے، اس حوالے سے رات کے دروس میں بھی گفتگو جاری ہے۔ وہ کام جو ہمیں رمضان اور غیر رمضان کرنے چاہیے، ان میں سے آج جس کام کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے، اس حوالے سے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان آتا بہت سے اعمال بجا لاتے، لیکن ان میں سے ایک کام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آتے ہی تیز رفتار آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کی راہ میں پیسوں کو خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آپ نے ایک بات سوچنی ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کو پیسے مانگنے کی، قرضہ مانگنے کی، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرو؟ کیا ضرورت ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ مانگ رہا ہے قرضہ۔ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ کون ہے جو مجھے قرضہ دے، میں اس کو واپس لٹاؤں بڑھا چڑھا کر؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ آج یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو پروپیگنڈا پایا جاتا ہے کہ یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، انسانیت ہی اصل مذہب ہے، معاذ اللہ۔ اسلام کے اندر انسانیت موجود ہے، اور انسانیت میں، خالی انسانیت میں اسلام ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ قرآن پاک کی ابتدا سورۃ فاتحہ کے بعد کس سے ہوتی ہے؟ سورۃ بقرہ سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ پہلی بات، جو اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر بالغیب یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا، اطلاع دے دی، ایک رب ہے، ایمان لے کے آگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مومن بیٹھے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بنیادی ارکان میں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی پہلا جو رکن ایمان کے بعد کیا بیان کیا؟ نماز۔ اور نماز کے بعد متصل کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کوئی ان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہے، اس بات میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ نماز کے بعد جو فریضہ ہر مسلمان کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب بتائیے، انسانیت کون سا مذہب ہے؟ انسانوں میں سے بعض تو بعض کے اوپر خرچ کرتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ فرض کر دیا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر خرچ کرے گا، دوسرے انسان کے اوپر خرچ کرے گا۔ کس طرح؟ زکوٰۃ کے طور کے اوپر۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرچ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے پاس زکوٰۃ تک کا نصاب نہیں پہنچتا وہ اس نیکی سے محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع کے اوپر جب صحابہ سے مال کو طلب کیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، حقیقت میں اللہ کو میرے اور تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں اپنے لیے کر رہا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو تو خرچ کرے گا اللہ تجھے واپس لٹائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے جو تو خرچ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا، کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ کر دیا، صحابہ مال لے کے آئے۔ اس والے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک غریب صحابی، آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ جس کے اوپر نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز نہیں کرے گا۔ ایک غریب صحابی
پوری رات محنت مزدوری کر کے کھجوروں کے چند دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے، اور نبی کریم کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہیں، نبی کریم آگے بڑھ کے اس کی کھجوروں کو لیتے ہیں اور اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کی اور میری تربیت کے لیے، آپ کی اور میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور وہ غریب لوگ جو سمجھتے ہیں شاید ہم صدقہ دیں تو قبول نہ کیا جائے، یا ہمارے صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتا دیا۔ اس صحابی کی کھجوریں لیں اور غلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیں، اور کیا الفاظ کہے؟ اس پورے غلے کے ڈھیر میں برکت کے لیے میں نے اس کی کھجوروں کو بکھیر دیا ہے تاکہ پورے کے پورے سامان میں برکت ہو جائے۔ ایک غریب آدمی بھی جب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، اور اس کی ٹرانسلیشن تشریح حدیث کیسے کرتی ہے اس بات کو بھی بیان کریں گے، لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اے بلال خرچ کیا کر۔ نبی کریم بلال کو حکم دے رہے ہیں بلال خرچ کیا کر۔ بلال کون ہے؟ غریب الدیار، غریب الوطن، نہ رشتہ دار، نہ کوئی کنبہ، نہ کوئی قبیلہ، حکم نبی کریم ان کو دے رہے ہیں، اے بلال خرچ کیا کر۔ بلال کیا خرچ کریں؟ بلال کے پاس تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو جو بندہ یہ غریب یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس نیکی سے اس کو محروم کر دیا ہے، تو نبی کریم بلال کو کہہ رہے ہیں اے بلال تو بھی خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، اور اپنے رب کی طرف سے قلت کے اندیشے میں مت پڑنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو۔ پیسہ دینے لگتا ہے، تیرے گھر کا بل آ چکا ہے، تیرے بچوں کی فیسیں آ گئی ہیں، تیرے گھر میں گزر بسر کیسا ہوگا۔ شیطان تجھے خوف ڈالتا ہے کس چیز کا خرچ کرے گا تو مال کم ہو جائے گا۔ اور نبی کریم آپ سے اور مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں بلال خرچ کیا کر، اللہ کی طرف سے قلت کا اندیشہ نہ لینا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ کیا کہا، اور نبی کریم قسم کے بغیر بھی بات کریں تو بات سچی اور سیدھی ہے، لیکن نبی کریم قسم کھا کے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اگر تیرا اور میرا یہ عقیدہ ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، تو پھر تجھے کس نے مغالطے میں ڈال دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو؟ نہیں، اللہ کے راستے میں ہے لیکن گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ صدقے کو اس طرح بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں، اور اتنی پرورش اس کی کرتے ہیں، اتنی نشو نما کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک بندے نے صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوگی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ صدقہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو تاکہ ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے۔ کن سے؟ گناہوں سے۔ صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ کھجور صدقہ کی کس لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ اب اس نے ایک کھجور صدقہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنے سامنے احد پہاڑ جتنی نیکی دیکھے گا، کہے گا اللہ اتنا تو میں نیک نہیں تھا کہ یہ احد پہاڑ جتنی نیکی میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العزت اس کو کہیں گے یہ وہ کھجور ہے جس کی میں نے نشو نما کی، تربیت کی، جس دن سے تو نے خرچ کی ہے اس دن سے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، آج احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو گئی ہے۔ ایک کھجور اگر احد پہاڑ سے بڑی ہو جائے، اور اللہ رب العزت یہ وہ قرض ہے جو اللہ کو دو گے تو اللہ بڑھا چڑھا کے واپس لٹائے گا۔